السلام علیکم جی، گڈ آفٹرنون. آج جنوری 24 24 جنوری 2021 سنڈے آفٹرنون. تو میرا نام عبید برلاس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں. میرا چینل ہے یوٹیوب کا سائنس اینڈ کمانڈ، اور میرا فیس بک چینل بھی فیس بک پہ پیج ہے میرا سائنس اینڈ کمانڈ کے نام سے. اگر آپ میری ویڈیوز لائک کرتے ہیں تو پلیز آپ ان کو دیکھیں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں. اس سے آپ کا چینل ہے، آپ کو انفارمیشن میں دیتا ہوں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ. ہمارا جو یہ سبجیکٹ ہے انرجی کا، فرام آرڈر ٹو ڈس آرڈر، انرجی اسپریڈ، یعنی طاقت جب پھیلتی ہے فرام وہ ایک فارم میں ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اس کو اسپریڈ ہو جاتی، پھیل جاتی ہے. تو اس پہ آج میری ایپیسوڈ ہے ایپیسوڈ نمبر 5. میں نوٹس بھی تھوڑی ہیلپ لیتا رہوں گا. تو ہم بات کر رہے تھے، ایک سائنٹسٹ تھا، فرینچ سائنٹسٹ، جو کہ 1796 میں پیدا ہوا، 1832 میں اس کی ڈیتھ ہوئی، نیکولس لینارڈ. اس نے ایجاد رکھی ایک سائنس کی سائنس کی برانچ کی جس کا نام رکھا اس نے تھرمو ڈائنمکس، یعنی کہ ہیٹ ان موشن، یعنی کہ گرمائی جب حرکت کرتی ہے تو اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں. اس نے 1824 میں ایک 60 پیجز کا اس نے وہ ایک پیپر ورک لیا تھا، اور اس کا جو آبجیکٹو تھا، یعنی اس کا جو مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ وہ بتایا کہ پاور آف فائر کیا ہے. اس نے اس کو پبلش کیا. مطلب یہ تھا کہ جو ہیٹ انجن جو کام کرتے ہیں اس کے بیسکس کیا ہے. تو ہوا یہ کہ اس نے یہ انالائز کیا کہ جتنے بھی ہیٹ انجنز ہیں جو کمپرائز، یعنی کہ ہاٹ سورس پہ بیس کرتے ہیں، وہ گرمی سے چلتے ہیں، گرمائی سے، وہ جب تک ان کے گرد کولر ٹھنڈی سراؤنڈنگ نہ ہو وہ نہیں چل سکتے. تو ہیٹ جو ہے، یعنی گرمی جو ہے، وہ ایک ایسا سبسٹنس ہے، ایک ایسی چیز ہے جو ہائر ٹیمپریچرس پہ سے ٹھنڈے ٹیمپریچر پہ فلو کرتی ہے. جیسے کہ پانی فلو کرتا ہے ہائر لیول سے لو لیول پہ بائی گریوٹی، اس طرح ہیٹ جو ہے وہ ہائی ٹیمپریچر سے، یعنی گرمی ہائی درجہ حرارت سے ٹھنڈے درجہ حرارت تک پکر فلو کرتی ہے. تو اور پھر اس نے یہ کہا کہ ہیٹ کو جب وہ فلو کر رہی ہو تو اس میں سے ہم اس کو بیچ میں سے اس کا ایک حصہ ٹکڑا نکال لیں تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت سارے کاموں کے لیے. اور اس کو ہم ہیٹ انجنس میں انجنس کی بات ہو رہی ہے تو ہیٹ انجنس میں زیادہ ایفیشنسی سے ہم یوز کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہیٹ سورس، یعنی گرمی جب کولر سراؤنڈنگ میں جاتی ہے ٹھنڈے ایٹماسفیئر میں، تو اس سے ہم کیا کیا کام دے سکتے ہیں. تو اسی انسان نے پھر ہیومنس نے اسی دور میں پھر کار کے انجنز بنائے. کار کا انجن جو تھا وہ ہائی ٹیمپریچر پہ کام کرتا تھا، اور وہ جب وہ انرجی ریلیز کرتا تھا کولڈر ٹیمپریچر پہ، تو وہ اس طرح کار کے انجنز. پھر جیٹ انجنز آئے جو اس سے زیادہ ہائر ٹیمپریچر پہ کام کرتے تھے. تو اس نے یہ انالائز کیا کہ اگر ہیٹ انجنز کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایفیشنسی بڑھانا چاہتے ہیں، تو ان کا ڈفرینس آف ٹیمپریچر بڑھا دیں. تو جب ڈفرینٹ آف ٹیمپریچر جب بڑھے گا تو وہ زیادہ آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں، اپنا کام کر سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ جو تھا، اس نے یہ بھی اس کی پراپرٹیز دیکھی، اور اس نے کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہماری قدرت کی ایک پراپرٹیز ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، بیسکس ہیں ہماری کائنات کے، کہ وہ اس نے اس کو ریلیٹ کیا، اس نے موازنہ کیا کہ ہیٹ جو ہے وہ گرمی کو گرم اور ٹھنڈے کے درمیان جب وہ فلو کر رہی ہوتی ہے، اس کو کیسے ہم اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. 1852 میں کالرا پھیلا فرانس کے اندر، پیرس کے اندر، اور اس نے 19,000 لوگوں کو مارا. نیکولس بھی بدقسمتی سے 36 ایئرس کی ایج میں، 36 سال کی عمر میں اس میں وہ حادثے میں یہاں بھاگ ہوا. اور اس کی جو تھیوری تھی، جو آئیڈیا تھا تھرمو ڈائنمکس کا، وہ ٹیمپرری وہ رک گیا، اور اس کی جو کاغذات تھے وہ سب جلا دیے. تو دنیا ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس نے جو کنٹریبیوشن کی تھی، جو اس نے اپنا حصہ ڈالا تھا اس نالج میں، جو اس نے تھرمو ڈائنمکس میں دی تھی، دنیا اس کے لیے تیار نہیں تھی. پھر آگے چل کے 19ویں صدی کے اندر ہی آگے
ہوا یہ کہ اس کو سائنٹسٹ نے اور گریٹسٹ بڑے پیمانے پہ اس کو اسٹڈی کیا اور اس سے بڑی پروگرس لی. اس کی اسٹڈی تھی کہ ہیٹ انرجی جو ہے وہ کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے, اور اس نے پھر آہستہ آہستہ دنیا میں کمیونٹیز میں اس کا استعمال جو تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا, اور لوگوں نے اس کو زیادہ اس کی نالج سے فائدہ اٹھایا. تو پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ پھر اس وقت کے سائنٹسٹ نے کہا کہ ہم اس ہیٹ انرجی کو ناپیں گے, اور ہم دیکھا انہوں نے اس ہیٹ انرجی کو ناپا کہ کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ خاص طور کی انرجی جب ہوتی ہے وہ دوسری انرجی میں, یعنی دوسری مختلف انرجی میں کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے, وہی اماؤنٹ کس طرح دوسری انرجی میں اماؤنٹ وہ تعداد جو ہے ہیٹ انرجی کی جو ہے وہ کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اس پہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ انہوں نے کہا کہ 30 ملی لیٹر کا جو پانی ہے, 30 ملی لیٹر کے پانی کو اگر ہم گرم کریں, ہیٹ کریں, 1 ڈگری اگر اس کا ٹیمپریچر بڑھائیں 1 ڈگری سیلسیس, تو وہ اس کے برابر ہے کہ 12.5 کلو کا ویٹ اٹھا کے انسان جو ہے وہ 1 میٹر تک چلے. تو یہ اس وقت تک ہے انہوں نے یہ آگے پھر اس کی اسٹڈی کی, جو میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں. تو یہ کنٹینیو رہے گے ایپیسوڈس. آپ پلیز اگر میرے چینل کو لائک کریں یا سبجیکٹ کو لائک کرتے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن دبائیں. تو ہوپ فلی آپ سے انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے. اس وقت تک کے لیے اسٹے ٹیون. تھینک یو. اللہ حافظ.